معروف ادبی تنظیم حسن شعور پاکستان کے زیر اہتمام شاندار مشاعرہ حسن شعور پاکستان کے زیر اہتمام اردو اور ہریانوی کے معروف شاعر راؤ زاہد وارسی کے نام ایک شام کے نام سے ایک شاندار مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی سرپرستی محقق اور شاعر رانا تاج مرسلین نے کی۔ پروگرام کی صدارت معروف اردو اور ہریانوی شاعر قمر واجد علی نے فرمائی۔ پروگرام کے مہمان اعزاز اردو اور پنجابی کے معروف شاعر ولی محمد عظمی صاحب تھے۔ پروگرام کی نظامت حسن شعور کے جنرل سیکریٹری اور اردو ہریانوی کے معروف شاعر اور اداکار نادر فہمی نے شگفتہ و شائستہ لہجے میں انجام دی۔ دیگر شعراء میں ندیم عباس دانی، رانا معین اختر مجاہد ننکانوی، رانا وسیم انصر شامل تھے، جبکہ ملک نواز انمول، رانا حاجی انتظار، شکیل انجم نے خصوصی آمد کی۔ محفل مشاعرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں اسلم مجاہد نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ آخر میں شعراء و شرکائے مشاعرے کا صدر حسن شعور پاکستان رانا وکیل انجم نے شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں گے سیالکوٹ سے بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ اگو کی راجہ اماد نے رقم کے لین دین کے تنازع پر 62 سالہ شخص کے اندھے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس کے مطابق علاقہ شتاب گڑھا کے رہائشی رانا رحیل انور نے 17 جنوری کو درخواست دی کہ اس کے والد کو اغوا کر لیا گیا اور اس کی اسی روز تھانہ صدر کی حدود سے لاش برآمد ہونے کی اطلاع موصول ہوئی اور چھان بین کی گئی تو لاش کو ٹھکانے لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی، جس پر ڈی پی او سیالکوٹ محمد فیصل کامران کی خصوصی ہدایات پر اے ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او تھانہ اگو کی راجہ اماد پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی اور ٹیم نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہیومن انٹیلیجنس کو بروئے کار لاتے ہوئے فوری ریڈ کیا اور پولیس نے ملزمان اصغر علی اور شمع پروین کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد فیصل کامران نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعام کا اعلان کیا۔ آگے بڑھیں گے نارووال سے حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق نارووال میں نئے منتخب صدر ایپسما تحصیل نارووال محمد نعیم ورک کی جانب سے تحصیل نارووال کے تمام مراکز کے عہدیداران کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس کی صدارت محمد نعیم ورک اور سینئر رہنما طارق محمود چودھری نے کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض تحصیل جنرل سیکریٹری انتظار حسین نے ادا کیے۔ ڈاکٹر محمد افضل حکیم اور معروف معزز صحافی محمد عظیم کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ نارووال سٹی کے صدر اعظم سلطانی، بدوملی مرکز کے عاشق آفاق، چندر کے راجپوتاں کے صدر شاہد محمود اور قلعہ احمد آباد کے صدر سید اطہر شیرازی نے تحصیل کابینہ کے شانہ بشانہ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور ایپسما نارووال کی مضبوطی کے لیے طارق چودھری اور حکیم نصیر الحسن کی خدمات کو سراہا۔ تحصیل صدر محمد نعیم ورک اور سینئر نائب صدر میاں عرفان ایڈوکیٹ نے تمام مراکز کے نو منتخب عہدیداران کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا عزم کیا۔ محمد نعیم ورک کی میزبانی کو سراہا اور انہیں تحصیل صدر بننے پر مبارکباد دی۔ آخر میں تحصیل جنرل سیکریٹری انتظار حسین نے سب مہمانوں کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ حبیب آباد سے بیورو چیف رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ سے تعلیم یافتہ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر حافظ جاوید اقبال کا محسن حیات ہسپتال میں کندھوں، گھٹنوں اور کمر سمیت آرتھوپیڈک مسائل کے مریضوں کا معائنہ۔ برطانیہ سے تعلیم یافتہ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر حافظ جاوید اقبال نے محسن حیات ہسپتال میں کندھوں، گھٹنوں اور کمر سمیت آرتھوپیڈک مسائل کے مریضوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر حافظ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ہڈیوں کی بیماریاں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں اور ہمارے ملک میں کمر اور گھٹنے کے جوڑوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ ان شکایات کی صورت میں معمولات زندگی متاثر ہوتی ہے اور فریکچر اور معذوری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہڈیوں کی بیماریوں کی صحیح تشخیص ابتدائی مرحلہ پر ہو جائے تو مریضوں کو معذوری اور فریکچر سے بچایا جا سکتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق چوٹی زیری میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ بزدل اور عیاش حکمرانوں کی وجہ سے عوام آج آٹے، چینی اور پیاز سے محروم ہو چکے، جبکہ پی ٹی آئی، پی پی اور پی ڈی ایم اندر سے ایک ہیں۔ وہ ڈیرہ غازی خان کے جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کبھی تبدیلی اور کبھی سب سے پہلے پاکستان کے نام پر لوٹا گیا اور موجودہ مہنگائی، بے روزگاری کا دوسرا نام پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ہے۔ اس وقت ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور حکمران ایکسپوز ہو چکے، حکمرانوں کی چوریاں پکڑی جا چکی، کوئی گھڑی چور تو کوئی ہار چور نکلا۔ عوام نے تمام سیاسی جماعتوں اور لیڈروں کو آزما لیا، اب جماعت اسلامی کو ایک موقع دے کر دیکھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے 57 اسلامی ممالک کو چیلنج کیا گیا۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی سالگرہ 78 برس کے ہو گئے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین 78 برس کے ہو گئے۔ اسلام آباد میں کاف لیگ کے عہدیداروں اور کارکنوں کی طرف سے سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کاف لیگ کی مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی مسز فروخ خان نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ مل کر چودھری شجاعت حسین کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور کاف لیگ کے صدر رضوان صادق خان، کرنل ریٹائرڈ زاہد خان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ کاف لیگ کے عہدیدار مہرین آدم ملک، لبنہ قریشی، آمنہ خانم بھی تقریب میں موجود تھیں۔ تقریب میں شرکاء نے چودھری شجاعت حسین کی صحت کاملہ کے لیے خصوصی دعا کی۔ کاف لیگ کے عہدیداروں اور کارکنوں نے چودھری شجاعت حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مسز فروخ خان نے کہا کہ حکمرانوں کو چودھری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کاف لیگ نے پاکستانی سیاست اور عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ سے اہم کردار ادا کیا۔ رضوان صادق خان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے ورکرز کو بھی یہی پیغام دیا۔ آگے بڑھیں گے، شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی جنرل سیکرٹری سردار سرفراز احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ کرپٹ حکمرانوں کی مفاد پرستی اور نااہلی کے باعث قومی معیشت کی عمارت زمین بوس ہوگی۔ اگر پاکستان کی نحیف معیشت کو سنبھالنا ہے تو عالمی مالیاتی اداروں کو ہاتھ جھٹکنا ہوگا، جو موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں۔ غیر ملکی غلامی قبول کر چکے ہیں، انہیں ملکی مفادات سے کوئی وابستہ نہیں، یہ ذاتی مفادات کی خاطر اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ قومی دولت لوٹنا ان کی ترجیح اور کرپشن کیسز ختم کروانا بنیادی ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اپنے مفادات کے لیے ملک میں بے یقینی اور بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ ایوان اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ ملک سے بھی فرار ہو جائیں گے۔ ان کی جائیدادیں اور اثاثے بیرون ممالک میں ہیں۔ یہ پاکستان میں فقط حکمرانی کرنے آتے ہیں، مگر اب عوام انہیں مزید برداشت نہیں کرے گی اور ان غلام ذہنیت کے حکمرانوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ IMF پر انحصار ہمیں بند گلی میں لے جا رہا ہے۔ بحیثیت ریاست اور قوم ہمیں خود انحصاری کے لیے دور رس اصلاحات کرنا ہوں گی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے PTI کی باصلاحیت اور محب وطن قیادت کو برسر اقتدار لانا ہوگا، جس کے لیے فوری عام انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے۔ جنرل الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی، ملکی مسائل میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر چودھری مقبول حسین جٹ دیو نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے ملکی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی انتہائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ عام آدمی 2 وقت کی روٹی پوری طرح سے نہیں کھا سکتا۔ فیکٹریاں بند اور کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی اپنی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وزیروں کی فوج خزانے پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ مہنگائی سمیت بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور دہشت گردی کی افریت نے عوام کی زندگیاں جیرن بنا دی ہیں اور ملک میں بھی معاشی دیوالیہ ہونے تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM جو مرضی کر لے، عمران خان قوم کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کبھی عوام قبول نہیں کرے گی۔ عوام شکست فاش سے دوچار کریں گے۔ PDM قیادت نے اپنی کرپشن کے شواہد مٹانے کے لیے مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز سمیت دیگر افراد کو عدالتوں سے بری کروانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کا عوام تک پیغام پہنچانے میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ ملکی تاریخ میں صرف PTI کی حکومت نے ڈیلیور کیا اور حالات مشکل ترین کے باوجود عمران خان نے بطور وزیر اعظم ملک کو سنبھالا دیا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ڈالر کو 200 روپے تک لانے کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کا اثر ہر شے پر پڑے گا اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور کتا کتی جیسا منظر ہوگا۔ کہنے والے عمران خان اور شیخ رشید فتنہ ہیں۔ امن و امان کی اہمیت کو صرف اور صرف قرآن پاک سے جاننے کی ضرورت ہے۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ پاکستان اللہ کی رضا اور اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہو، بلکہ پاکستان کی معیشت کو نوچنے والے نیست و نابود ہوں گے اور ان کی اولادیں غرق ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف اور صرف سچ بولنا اور تولنا ہوگا اور نیک صالح قیادت کے لیے راہ ہموار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سادہ زندگی کو اپناتے ہوئے پرتعیش چیزوں کا بائیکاٹ کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ ذخیرہ اندوزوں، ملاوٹ خوروں اور مارکیٹ سے اشیاء غائب کرنے والوں کا محاسبہ اور نشاندہی کرنا ہوگی۔
शेखुपुरा से आपको बताते चले मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करके आलम कुफर ने एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। कभी नामूस रिसालत पर हमला किया जाता है और कभी कुरान पाक के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। ये नापाक जसारतें आलम इस्लाम के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। इस वक्त मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द सरापा एहतजाज है, मगर मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों की खामोशी तमाम मुसलमानों के लिए परेशानी का बायस है। कुरान का तकद्दुस पामाल करने वालों और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले गुस्ताखों से हर किस्म के मुकम्मल तौर पर बायकाट किए जाएं और इनकी जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर मजबूत लायहा अमल इख्तियार किया जाए। उन्होंने कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अज़मत कुरान के पासबां हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तौहीन कुरान के वाक़या पर सिर्फ एहतजाज करने से यह मसला हल नहीं होगा, बल्कि हमें इन हुक्मरानों से भी निजात हासिल करने की जरूरत है जो मगरब के आलाकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती एक इंतहाई घिनौना और नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। आज़ादी की आड़ में किसी भी ऐसे फेल की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहाँ कुरान पाक और पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमानों के दिल जल रहे हैं। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। स्वीडन में इस इक़दाम से दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के दिल की आज़ारी हुई है। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले तहरीक इंसाफ एजुकेशन विंग के जिले सदर शेख तारक ने कहा है कि इंतकामी कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और इन पर झूठे मुकदमात दर्ज करके पीडीएम टोले ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इम्पोर्टेड सरकार फिस्तायत और जुल्म जबर से इंतखाबात को मुलतवी नहीं कर सकती। ऐसे हथकंडे अवाम में नफरत को जन्म देंगे। जब भी इंतखाबात हुए ना अहल टोले को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस करने का शदीद अवामी रद्द अमल आएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनान जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमा वक्त मौजूद हैं और अपने कायद की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कोई भी अच्छा हथकंडा अपनाने की कोशिश की तो इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को कौम की तरक्की की जमानत है। मौजूदा हुक्मरान अवाम पर अपना एतमाद खो बैठे हैं। मुल्क की सियासत से इनका जल्द बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हो चुका है और मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात के लिए इमरान खान की कॉल पर सड़कों पर आने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के आगे चट्टान की तरह डट कर खड़ी है और मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत का 4 साल दौरे हुकूमत मुल्क कौम के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब है, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हुक्मरान इत्तेहाद मुल्क के मसाइल को मुल्की मसाइल की दलदल से निकाल कर और मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम हासिल वसाइल ब्रुए कार ला रहा है। इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर होंगे। मरियम नवाज की वतन वापसी से पार्टी मजीद मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और फाल होगी। उनके भरपूर इस्तकबाल ने नवाज शरीफ के बयानिया को तकवीत दी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखुपुरा के इलाके तोमाला में 9 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले सुई गैस की फराहमी के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। यह मंसूबा 3 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होगा, जिससे 30,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी को इस्तेफादा हासिल होगा। इस मौका पर साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारक महमूद डोगर, पार्टी टिकट होल्डर चौधरी यासर इकबाल गुज्जर, चौधरी महमूद अख्तर गुराया और दीगर मौजूद थे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को कंगाल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन ज़दा टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी 9 माह की हुकूमत में मुल्क को मुसलसल अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला गया, मगर वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत ने दिन रात मेहनत की और मुश्किल हालात के बावजूद अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तकरीब से साबिक अरकान सूबाई असम्बली मियाँ अब्दुर्रऊफ, इफ्तिखार अहमद भंगू और साबिक मेंबर जिला कौंसिल मुनीर अहमद शामी ने भी खिताब किया। बाद अज़ां राना तनवीर हुसैन ने सुई गैस की फराहमी के मंसूबे की तख्ती की नकाब कशी की। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 136 मुरीद के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क ने कहा है कि मुल्की निज़ाम की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत के उठाए गए इकदामात दोरस नताइज के हामिल हैं। मुल्क मुश्किल हालात से जल्द निकल आएगा। कौम की दी गई कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी। महंगाई बेरोजगारी का खात्मा अवलीन हुकूमती तरजीह है, जिसकी खातिर हम मरबूत लायहा अमल मुरतब कर रहे हैं। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में की गई संगीन गलतियों का खमियाजा कौम ने भुगता है। मौजूदा महंगाई की लहर भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है,
سے نجات یقینی بنائی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت عوامی محرومیوں کا ازالہ کر کے دم لے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر ملک و قوم سے مخلص ہیں تو اپنی سیاست کی بجائے ریاست کے مفادات کو مقدم رکھیں۔ نواز لیگ نے سیاسی نقصان کے باوجود اتحادی حکومت کا حصہ بننا قبول کیا اور سیاسی مفادات کی بجائے ریاستی مفادات کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ ابتر معاشی حالات کے باعث وفاقی حکومت کے بعض غیر مقبول اور مشکل فیصلے کرنا پڑے، مگر پاکستانی قوم نے حکومت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر کے حب الوطنی کا جو ثبوت دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حکومت بھی قوم کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے اور ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کی خاطر برسر پیکار ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، ابتدائی رسولی کلیسیا پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر پاسٹر مرکز شریف مسیح کا کہنا ہے، کوئی بھی مذہب یا تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی نبی یا الہامی کتاب کی توہین کی جائے۔ مریدکے پہ مرکزی مسلم لیگ اور سٹی پریس کلب مریدکے کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی گئی توہین کے خلاف بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ مسیحی برادری ہر الہامی کتاب اور نبی کا احترام کرتی ہے۔ مسیحی برادری نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتی ہیں۔ جو لوگ الہامی کتابوں یا نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا مسیحیت اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، سٹی پریس کلب مریدکے کے انتخابات مکمل۔ سال 2023 کے لیے اے حمید جہلمی چیئرمین، رانا جعفر صدر اور ڈاکٹر قمر منیر جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ دیگر عہدیداروں میں میاں عمران الہی چیئرمین سپریم کونسل اللہ رکھا عامل سینئر وائس چیئرمین حاجی عباس بھٹی وائس چیئرمین بابر شکیل ہاشمی سینئر نائب صدر باقر علی نائب صدر اشفاق بھٹی نائب صدر دوئم اکرم حیدر نائب صدر سوئم مبشر جٹ صدر ابوبکر بٹ نائب صدر چہارم تنویر حسین طالب ڈپٹی سیکریٹری ڈاکٹر احسان جوائنٹ سیکریٹری مرزا عمیر بیگ آفس سیکریٹری، جبکہ بزرگ صحافیوں ملک مسعود ایوان اور خواجہ جلیل بٹ کو لائف ٹائم چیئرمین منتخب کیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم تنویر حسین نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پر رانا تنویر کا کہنا تھا کہ آپ صحافیوں نے جو حلف اٹھایا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کا قلم علاقہ کی بہتری کے لیے اٹھے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، حلف ہم بھی اسمبلی میں اٹھاتے ہیں اور ہر شخص حلف اٹھاتا ہے، مگر مجھ سمیت کوئی بھی حلف کی پاسداری نہیں کرتا، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی۔ آزاد میڈیا ہی ہمارا مشن ہے۔ تنقید اصلاح ہونی چاہیے، ملک اور اداروں کے خلاف نہیں، مگر افسوس کچھ چینلز اداروں اور ملک کے خلاف چل رہے ہیں۔ لیا سے ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک معائنہ، ڈیجیٹل ایکس رے پلانٹ کی خرابی کا نوٹس، ایم ایس ڈی ایچ کیو کو ایکس رے پلانٹ فوری آپریشنل کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر نے سرجیکل وارڈ میں ڈاکٹروں کی غیر حاضری پر شو کاز نوٹس جاری کیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس دوران ڈیجیٹل ایکس رے مشین کی خرابی کا نوٹس لیتے ہوئے ایم ایس کو مشین کی فوری مرمت اور آپریشنل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کی مشینری عوام کی امانت ہے اور ان کی سہولت کے لیے اس کا آپریشنل ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ علاج معالجہ کی فراہمی اسپتال انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے سرجیکل وارڈ میں ڈاکٹروں کی غیر حاضری کا بھی نوٹس دیا اور متعلقہ ڈاکٹروں کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسپتال کی صفائی ستھرائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور شجرکاری بھی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر سی ای او صحت ڈاکٹر سائمہ بطول سمرہ، ایم ایس ڈاکٹر خادم حسین قریشی اور متعلقہ افسران موجود تھے۔ کراچی ہائی کورٹ کے حکم پر اینٹی انکروچمنٹ ایسٹ کی دبنگ کارروائی۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس ایسٹ نے غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف سہراب گوٹھ، الآصف اور العظم اسکوائر پر کارروائی کرتے ہوئے بس اڈوں والوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ ہائی کورٹ کے حکم پر اینٹی انکروچمنٹ تھانہ ایسٹ میں درج کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے واضح احکامات دیے ہیں کہ کراچی کے انٹری پوائنٹ پر غیر قانونی تجاوزات خواہ کسی بھی صورت میں ہوں خالی کروائی جائیں اور مقدمہ درج کریں۔ ایس ایس پی اینٹی انکروچمنٹ فورس ملک مرتضیٰ نے کہا کہ کسی صورت میں بھی غیر قانونی تجاوزات قائم نہیں رکھنے دی جائیں گے۔ سپریم کورٹ اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے حکم پر تجاوزات کا آپریشن جاری رہے گا۔ سہراب گوٹھ پر بس مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ متعدد دفعہ بس کو سروس روڈ پر اڈے اور بس پارکنگ سے منع کیا، نوٹسز دیے، لیکن تجاوزات ختم نہ کیے گئے۔ ایس ایس پی اینٹی انکروچمنٹ فورس ملک مرتضیٰ نے ایس ایچ او اینٹی انکروچمنٹ ایسٹ نے اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری
ڈی حفیظ میمن مختار کار DMC ایسٹ اور KNC کے ہمراہ سہراب گوٹھ پر غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی بس اڈے ختم کروائے۔ جو کوئی بھی غیر قانونی تجاوزات کرے گا اس کے خلاف اینٹی کروچمنٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لیا سے آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح لیا میں بھی چیئرمین PTI عمران خان کی کال پر لیا میں بھی ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف افتخار علی بابر خان کھیتران کی قیادت میں پرانا بلوچ اڈا سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہنگائی مکاؤ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں سابق MP سردار شہاب الدین خان، افتخار علی بابر خان کھیتران اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ضلعی صدر PTI لیا افتخار علی بابر کھیتران کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا یہ آپ کو بھی سناتے ہیں۔ آج کا دن ریلی ہے، الیکشن کراؤ مہنگائی مکاؤ ملک بچاؤ، اور یہی ایک واحد حل ہے اس ڈوبتے ہوئے پاکستان کے لیے۔ کبھی پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے، کبھی آٹے کو قطاروں میں اور وہاں بھی دستیاب نہیں ہے، تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، الیکشن کرایا جائے، اور امپورٹڈ حکومت اس سے بھاگ رہی ہے اور ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ کیا عمران خان کا نیکسٹ عمل کیا ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوا؟ عمران خان اس پاکستان کے اندر وہ واحد سیاستدان ہے جو قانون کی بالادستی چاہتا ہے، جو اداروں کو پاکستان کے مفاد میں خود مختاری چاہتا ہے، جو عام آدمی کے مفاد کا تحفظ چاہتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو قانون اور آئین کے مطابق ایک پاکستانی شہری کو دستیاب ہے، ہم وہ ہر راستہ اختیار کریں۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب۔ ہمارے رپورٹر غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق لنڈ کھوسہ اتحاد کے حلقہ NA 193 کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ سابق چیئرمین بستی میران حاجی شریف خان لنڈ مہمان خصوصی تھے۔ تفصیلات کے مطابق لنڈ کھوسہ اتحاد کے آفس میں میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی سابق چیئرمین بستی میران حاجی شریف خان لنڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف فیک خبریں چلائی جا رہی ہیں، میں کسی جماعت میں جاؤں گا تو لنڈ کھوسہ اتحاد کی مشاورت سے جاؤں گا، میری طاقت صرف لنڈ کھوسہ اتحاد۔ حاجی عبدالوہاب لنڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لنڈ کھوسہ اتحاد اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ انشاءاللہ حلقہ NA 193 میں ہمارے مہمان قائد عمران خان آ رہے ہیں، انشاءاللہ بھاری لیڈ سے جیتیں گے، مخالف کو بری شکست ہوگی۔ لنڈ کھوسہ اتحاد کا سرداری نظام کے خلاف آزادی تک جہاد جاری رہے گا۔ رہنما تحریک انصاف حاجی سجاد میرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کو کھاتا ختم ہو گیا۔ جب کہا جاتا ہے فلاں شخص نے توہین کی ہے تو توہین کی تعریف کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کو بیان کرنا توہین ہے؟ کیا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں موجود توہین خدا، توہین انبیاء، توہین قرآن، توہین رسول، توہین ابو طالب، توہین ازواج نبی، توہین صحابہ پر مبنی مواد کے خلاف قانون سازی ہوگی؟ یہ سب سے بڑا اعتراض اس بل پر یہی ہے کہ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ توہین کی سزا عمر قید ہے تو آپ کو تعریف کرنی پڑے گی کہ توہین کس چیز کو کہیں گے۔ آپ قرآن کی آیت کو پڑھنا توہین ہے جو کہ اللہ نے بیان کی ہے؟ کیا رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنا توہین ہے جبکہ وہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ اگر وہ توہین ہے تو پھر تو اسلام کا دروازہ بند کر دیں، اگر وہ توہین نہیں ہے تو پھر توہین کیا ہے؟ اس لیے اس قانون کے مسودے میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ توہین کیا ہے بھئی، کس چیز کو آپ توہین کہیں گے اور کس چیز کو کہیں گے یہ توہین نہیں ہے۔ یہ ایک موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں صحابہ، تو صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس نے نبی کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور وہ مسلمان حالت میں مرا ہو وہ صحابی ہے۔ تو اب اگر کسی صحابی کو کسی جرم کی سزا ملے اور وہ تاریخ میں بھی ہو، حدیث میں بھی ہو، قرآن میں بھی ہو، آپ اس مجرم کو کہیں کہ بھئی اس مجرم نے یہ جرم کیا تھا اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے تحت اس کو سزا ملی، رسول کریم نے یہ سزا دی چونکہ اس نے فرض کریں یہ گناہ کیا تھا، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ کسی بے گناہ کا قتل ہو۔ اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے، یہ لکھا ہوا ہو، قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، تاریخ سے ثابت ہو کہ فلان شخص نے یہ جرم کیا اور اس کو یہ سزا ملی، تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی فلان صحابی تھا تو کیا یہ صحابیت کی توہین ہے؟ کیا وہ صحابی اس جرم کے ارتکاب کے باوجود آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے نہیں اس کے بارے میں زبان نہ کھولو اور کچھ نہ کہو؟
ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی متنازع فی ہیں، انتہائی متنازع. اس لیے ہمیں نمبر ایک صحابیت کی تعریف کرنی پڑے گی کہ صحابیت کس چیز کو کہتے ہیں آپ، اس کی تعریف کیا ہے، ایسی تعریف جس سے کم از کم ان سوالات کا جواب مل جائے. اور دوسرا آپ کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ توہین کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو آپ توہین کہیں گے اور کون سی چیز توہین کے زمرے میں نہیں آتی. آپ اگر تاریخ پر تحقیق کریں گے تو ظاہر ہے تاریخ کے بڑے کردار ہیں. کیا نبی کریم کے اپنے دور میں رسول کریم کے سامنے کھڑے ہونے والے مسلمان تنقید کی زد پہ نہیں آئیں گے؟ کیا قرآن کریم کی یہ جو سینکڑوں آیات ہیں منافقین کے حوالے سے، وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، رسول اللہ کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، تو کیا وہ منافق تھے یا نہیں تھے؟ جبکہ قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں